صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک سوال اکثر بیشتر ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور علم باطنی رکھنے والے میں فرق کیا ہے؟ علم دونوں ہی رکھتے ہیں۔ علم پر جس قدر کسی کی دسترس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا تصرف بھی ہوتا ہے۔ جو ہم دنیاوی علوم پڑھتے ہیں در حقیقت ہم معلومات ان چیزوں سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر جانے والے ماہرین نے کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی صورت میں، اپنے لیکچرز کی صورت میں چھوڑا ہوتا ہے۔ وہ معلومات ہم گیدر کرتے ہیں اور ان معلومات کے ساتھ جب ہماری ذہانت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا بلینڈ ہوتا ہے، اس بلینڈ کے نتیجے میں ان معلومات میں خود بخود کچھ اضافے ہونے لگتے ہیں، اگرچہ بسا اوقات وہ تھیوریز جو ہم حاصل کردہ معلومات پر غور و فکر اور اس پر اپنی عقل اپلائی کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کرتے ہیں یا ان معلومات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں زمین پر تحقیق کی گئی تو خیال یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے۔ ایک بڑا لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم قائم رہے، پھر یہ تھیوری چینج ہوئی اور خیال یہ کیا گیا کہ زمین ایک گیند کی طرح گول ہے۔ بہت لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم لوگ قائم رہے، بالآخر وہ تھیوری اس پر چینج ہو گئی کہ زمین گول ہے لیکن دونوں قطبین پر پچکی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور مختلف تھیوریز ہماری جو ہم نے اسی طرح ڈیولپ کی، جو کچھ ہمارے پاس معلومات تھیں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے جو پہنچی ہم تک، ہم نے اپنی ذہانت اس میں شامل کی، غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں کچھ نئی چیزیں ہم لے آئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں امریکہ اور یورپ نے یہ شور مچایا کہ چکنائی کا استعمال انسان کی آرٹریز کو ان کو بند کر دیتا ہے، تو بڑی سختی سے منع کر دیا گیا، اس کے آلٹرنیٹ استعمال کے لیے نکالے گئے، حتیٰ کہ ہم سویابین اور سن فلاور آئل تک جا پہنچے۔ لیکن اب گزشتہ 15 سال سے وہی ممالک جو اتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے کہ چکنائی سے انسان کی آرٹریز چوک ہو جاتی ہیں، اب وہ اس چیز کا پرچار کرنے لگے ہیں کہ انسان کو ایک خاص حد تک ڈیلی بٹر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو درویش کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، ان کی معلومات کا ذریعہ ان کی روشن ضمیری بنتی ہے۔ جتنا روشن ضمیر کوئی درویش ہوگا، جتنا شدت سے تزکیہ نفس کر رہا ہوگا، اسی حساب سے اس میں جو روشن ضمیری پیدا ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ روشن ضمیر ہوگا اتنی ہی اس کی علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ لوگ سبھی بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ، بھلے لوگ ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں
اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں وہاں آلائشیں باقی نہیں رہتی. کینہ، حسد، غصہ، غیبت، لالچ، ایسی چیزیں جب ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں اور ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے صرف محبت پالتے ہیں تو ایک عجیب آپ کو تجربہ ہونے لگے گا. آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کتاب میں نے کہیں یہ چیز پڑھی تھی تو میں دوبارہ سے اسے دیکھ لوں. وہ ضخیم کتاب ہے، موٹی. آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اور یہ دل میں ایک حصہ میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں ہے. وہ کھولتے ہیں تو ایگزیکٹ وہی صفحہ کھلے گا جہاں وہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کی نظر جو پڑے گی تو صرف اسی حصے پر سب سے پہلے پڑے گی. سامنے ہوگی جی کسی آیت کا حوالہ چاہیے، ہم قرآن پاک اس حوالے کے لیے کھولتے ہیں کہ اس کو میں تلاش کروں. قرآن پاک ایگزیکٹ اس جگہ جا کھلے گا اپنے آپ جہاں وہ آیت لکھی ہے، اور آپ کی نظر اسی آیت پہ پڑے گی. آپ کو ٹرین پکڑنا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ فکر مند ہیں کہ میری ٹرین نکل جائے گی، میں نہیں پہنچ سکتا ریلوے اسٹیشن پہ. آپ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں، اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ٹرین تو کھڑی ہے سامنے، وہ رکی ہوئی تھی، اس میں کچھ پرابلم آ گیا تھا. جو ہی آپ سوار ہوئے اس نے وسل دی اور چل پڑی. یہ اتفاقات ہونے لگتے ہیں. آپ انہیں اتفاقات کہہ لیجیے، فقیر نے اتفاقات نہیں کہتا. یہ تصرفات کی ابتدا ہوتی ہے. علم اس طریقے سے آنے لگتا ہے انسان کو. اس کو کسی آدمی نے اگر سوال کر لیا تو وہ آپ دیکھیں گے فقیر جواب دینے سے پہلے 2-3 سیکنڈ خاموش ہوتا ہے، پھر فوراً بولنا شروع کر دے گا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو وہ روشن ضمیری کے ذریعے سے وہ معلومات رسیو ہونے میں جو ٹائم لیگ ہے 2-3 سیکنڈ کا، وہ اس کو خاموش رکھتا ہے کہ وہ اس کا دماغ سپن کر رہا ہوتا ہے. جو ہی وہ معلومات آنی شروع ہوئی وہ بولنا شروع ہو گیا. آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کر دیجئے، پھر تماشا دیکھیے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا 5-10 منٹ، بول ہی نہیں پاتا. وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہی بات ختم ہو گئی. پڑھے لکھے فقیر اس کے لیے کہتے ہیں، کسی صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ میں درس قرآن دیتا ہوں لیکن کہ معنی کچھ بیان کرتے ہوئے میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس کی جو تشریح کر رہا ہوں وہ درست ہے. مجھے اندر کھٹکا رہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا درس کس دن دیتے ہیں؟ میں بتایا کہ صاحب جمعے کے روز. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ چلیے اس فرائیڈے کو آپ درس دیجیے اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے ایک دم سے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بنا آپ کے درس کا، کچھ بہتر ہوا معاملہ؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ سر آئی ایم لرننگ قرآن پاک فرام مائی اون سیلف. میں بول رہا ہوتا ہوں، معنی خود سیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ ذریعہ ہے تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے روشن ضمیری کے نتیجے میں معلومات کا، علم کا. درویش کا علم اس کے تزکیہ نفس سے منسلک ہوتا ہے. ہم جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ایک حد ہے. جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، میں کلاس 5 سے آگے کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا کہ آتی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ ماسٹرز میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن فقیر جہاں دنیاوی علوم کے ماہر کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، فقیر اس دیوار میں سے پار دیکھ لیتا ہے. دنیاوی علوم کے ماہر کو جو چیز پتھر دکھائی دیتی ہے، درویش اس پتھر کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو دیکھتا ہے. دنیاوی علوم کا ماہر ایک شخص کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ
خرابیاں ہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے، راتوں کو ڈاکے ڈالتا ہے اور راہ میں آنے والے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ فقیر اس کے اندر چھپی ہوئی نیک روح پر نظر رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو سینے سے لگاؤں گا تو رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت کا ولی بنے گا۔ صوفی کی نگاہ اصل پر ہوتی ہے، جوہر پر ہوتی ہے، دنیاوی علوم کے ماہر کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب روحانی علم میں مختلف سلسلے ہیں، سلسلہ شاذلیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، سو فورتھ۔ رب ایک ہے، ان سلسلوں کا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی 20-25 کھڑکیاں اور دروازے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑکیوں اور دروازوں کا رخ مشرق کی طرف ہے، ایسٹ اوپن، کچھ کا ویسٹ اوپن ہے۔ اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس گھر کے دریچوں اور دروازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہ تقسیم ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور اوپن سکائی کے نیچے آ کے دیکھیں تو سورج ایک ہے، اس کی روشنی بھی ایک ہے۔ سورج کی روشنی کو جس نے تقسیم کیا وہ اصل میں وہ دروازے اور دریچے تھے جن میں سے وہ روشنی گزر کر اس گھر کے اندر آ رہی تھی، ورنہ سورج ایک ہی تھا، روشنی بھی ایک ہی تھی۔ علم ایک ہی ہے، جس انسان کے ذریعے سے آگے علم پھیلا، لوگوں نے اس شخص سے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، سلسلہ بن گیا۔ ان حضرات کو درمیان سے نکال دیجئے، منبع ایک ہے، علم ایک ہی ہے، صرف وہ دروازوں اور دریچوں میں سے گزر کے آنے کی وجہ سے وہ سلسلے بن گئے۔ لیکن جس طرح سے دنیاوی علم کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ ولنگ ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، طالب علم ولنگ ہو، اور اس ولنگنس کے ساتھ ساتھ وہ اسکول بھی جائے اور حصول علم کے لیے کوشش بھی کرے۔ تو جب یہ 3 شرطیں وہ پوری کر لے تو اکتساب علم شروع ہو جاتا ہے، علم کا حصول جاری ہو جاتا ہے۔ علم باطنی جہاں اتنا سپیریئر ہے کہ وہ محیط ہے تمام علوم پر، تمام علوم اس کے اندر خود چھپے ہوئے ہیں۔ جو علم باطنی رکھتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام دنیاوی علوم پر بڑی روانی سے گفتگو کرے گا، حالانکہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں۔ وہ موچی ہے جو لاہا ہے، پرچون فروش ہے، لیکن وہ آپ سے اسپیس ٹیکنالوجی پر بڑی روانی سے گفتگو کر رہا ہوگا، وہ میٹالرجی پر بڑی خوبصورتی سے گفتگو کرے گا، اس لیے کہ جو علم اسے حاصل ہو رہا ہے، جہاں اس کی ایکسس ہے علم کے منبع پر، جہاں سے وہ علم کا چشمہ سپرنگ آؤٹ کر رہا ہے، اس کی نظر وہاں ہے، وہاں سبھی علوم موجود ہیں۔ تو وہ علم باطنی کے ایسے مقام پر چلا جائے گا کہ اگر آپ اس سے کہیے کہ یہ ہوائی جہاز کھڑا ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے اس میں کہیں نقص تو نہیں، تو اس پہ یوں دایاں ہاتھ رکھ کے 10-15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے خاموش شاید ہو جائے، اس کے بعد بڑی روانی سے بول رہا ہوگا کہ کسی میٹالرجی میں یہ فرق ہے، اور یہ فلاں جگہ جا کے اس کی فریم جو ہے ایئر کرافٹ فریم وہ جواب دے جائے گا۔ آپ اس کے ہاتھ میں ایک دوا پکڑا دیجیے، وہ دوا کی شیشی یوں ہاتھ میں پکڑے گا، ایک لمحے کے لیے سوچے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ
یہ فلاں مرض کے لیے کام کرے گی، فلاں کے لیے نہیں کرے گی. آپ اس کے نام بتائیے، فلاں آدمی کی دوا ہے، فوراً کہہ دے گا اس کو یہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. آپ کوئی کیمیکل اس کے سامنے لے آئیے، یہ میں نے نیا کیمیکل ڈیولپ کیا ہے، ہاتھ میں پکڑے گا، آپ کو بتا دے گا اس میں یہ فلاں خامی رہ گئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے. آپ اس کو کوئی پروڈکٹ دکھائیے، فوراً آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کی فیکٹری میں فلاں مشین میں فلاں جگہ ڈیفیکٹ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، اس کی کوالٹی اپ ٹو دی مارک ہو جائے گی. تو اس کی ایکسیس وہ ہے. تو جو اس درجے کی ایکسیس رکھتا ہے علم، جتنی کوئی چیز اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اس کا حصول اتنا ہی محنت طلب ہوتا ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے. اس راہ میں جو علم باطنی کی راہ ہے، مجھے پتا تو نہیں کیونکہ میں تو علم باطنی سے واقف نہیں ہوں، نہ اس راہ کا آدمی ہوں. تو کوئی صوفی درویش، کوئی ولی اللہ آپ کو صحیح بتا پائے گا، میں تو ایسے ہی گفتگو کرتا رہتا ہوں. تو اس لیے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پرسنٹیج کیا ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے یا اندازہ ہے میرا، 90% ایفرٹ انسان کی تزکیہ نفس میں ہی سنک ہو جاتی ہے. جیسے جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہمارا میکسیمم ٹائم، میکسیمم انویسٹمنٹ سنک ہوتی ہے اس کی بنیادوں میں. جب وہ ڈی پی سی لیول سے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑی تیزی سے اس کی بلڈنگ، اس کا گرے اسٹرکچر کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی ہے. میکسیمم ٹائم، ایفرٹ اور پیسہ بنیادوں میں جاتا ہے. بالکل اسی طرح علم باطنی کے حصول میں میکسیمم ایفرٹ جو ہماری لگتی ہے وہ تزکیہ نفس پر لگتی ہے. وہ تزکیہ نفس صرف عبادات سے نہیں ہوتا، اس سے پارسائی تو آتی ہے عبادات سے، تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا. تزکیہ نفس ہے ایک سرکش گھوڑے کو لگام ڈالنا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے. ہمیں اس کی جائز خواہش کی بھی مخالفت کرنا پڑ جاتی ہے. بعض وقت نفس کی ہر خواہش کی مخالفت بالآخر ہمیں تزکیہ نفس تک لے جائے گی. اسی لیے آپ نے اولیاء کرام کو، فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی انتہائی پسندیدہ چیز پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور خود وہ مرچوں سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ پلیٹ وہیں پڑی ہے، کوئی مہمان آیا تو اس سے کہا کہ لیجیے آپ کھائیے. یہ واقعہ میں نے ہوتے دیکھا ہے. میں ایک شام کو اپنے مرشد صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا. میں تو دنیا دار بندہ ہوں، میں نے سیکھنا کیا تھا کسی سے، اور چائے اچھی پینے کو ملتی تھی، بڑے مزے کی چائے بناتے تھے. تو میں تو چلا جاتا تھا، آفس سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا، چائے پینی شروع کر دی. تو وہ بھلے آدمی تھے، بہت بڑے مقام پر تھے. پتا تو یقیناً ان کو ہوگا کہ یہ تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، دنیا دار انسان ہے، یہاں صرف چائے پینے آتا ہے. ان کی مہربانی تھی کہ کبھی شرمندہ نہیں کیا کہ تم تو چائے پینے آتے ہو. تو کھانا کھانے لگے تھے، اوپر سے میں پہنچ گیا. انہوں نے ایک روٹی کا رول بنایا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے کہ پائے کھاؤ گے؟ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پانی کا ایک گلاس پڑا ہے اور ہاتھ میں وہ رول پکڑا ہوا ہے روٹی کا. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا بڑی مہربانی ہے حضور، میں تو کھا کے آیا. کہنے نہیں، کھا لو، پائے پکے ہیں. تو ہاتھ بڑھایا پیچھے الماری میں سے ایک ڈول چھوٹا سا اٹھایا اور میرے سامنے کھا، یہ دیکھو یہ پائے ہیں، بڑے مزے کے پکے ہیں، کھاؤ. تو میں نے کہا حضور میں تو کھا کے آیا. کہنے نہیں، مجھے نہیں کھانے ہیں یہ، تم کھا لو. تو میں نے پھر وہی معذرت کی. تو کہنے لگے کہ میں تو پانی سے کھاؤں گا روٹی، تم کھا لو. میں نے پھر معذرت کی تو انہوں نے ڈول اٹھایا، دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا، اور میرے سامنے انہوں نے وہ روٹی پوری پانی سے کھا لی. یہ فقیر لوگ
اپنے نفس کو یوں جھٹکے دیتے ہیں. تو اگر فقیر جھٹکے نہیں دے گا تو رب دینے لگتا ہے. آپ سبھی نیک لوگ ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ فرمائش کر کے کوئی خاص ڈش آپ پکواتے ہیں، بنواتے ہیں، تو اس وقت جب آپ کھانے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ مہمان بھیج دیتا ہے، تو ڈش آپ ان کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ لیجیے کھائیے، اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں تو کھا چکا، لے آپ کھا لیجیے. وہ رب نہیں کھانے دیتا. پھر وہ نفس کو رب جھٹکے یوں دے دیتا ہے. انسان خود جھٹکا نہ دے تو رب دے دیتا ہے، لیکن انسان کو خود ایفرٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو نفس کی مخالفت ہے، جب انسان علم کے ایک مقام پر جا پہنچتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. یہاں ایک زمانے میں گفتگو ہوئی تھی، فقیر، صوفی اور پیر میں کیا فرق ہے. تو میں نے اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے، چلنا شروع نہیں کرتا بلکہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس پر اس قسم کی بہت سی سختیاں لاگو ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک میں نے عرض کی کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش کی مخالفت کرتا ہے. فرض عبادات کے علاوہ اس پر اور بہت سے نفلی عبادات لاد دی جاتی ہیں. فرض روزوں کے علاوہ اس پر بہت سے نفلی روزے لاد دیے جاتے ہیں. تو وہ فرض عبادات تو کرتا ہی ہے، لیکن زیادہ وقت کہ میں دنیا سے کٹا رہوں وہ نفلی عبادات میں گزارتا ہے. یوں وہ خلق خدا سے دور رہتا ہے. بلکہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے ہی بھی تنہا رہتا ہے. توجہ ہے رب کی طرف اس کی، ہر وقت وہ متوجہ ہے رب کی طرف، اس کو یاد کر رہا ہے. وہ ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے دوسرے آدمیوں کی مداخلت سے. ٹیلی ویژن پروگرامز بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کریں گے. تو پھر جب وہ اس راہ پر چلتے چلتے ایک مقام پر آتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، علم کا حصول ہو جاتا ہے، اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے اسرار قدرت پر، لیکن صرف اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے. پوری طرح نہیں ہوتی، کبھی کسی کی نہیں ہوئی، ایک ہلکی سی جھلک. تو جب وہ ایکسیس ہو جاتی ہے تو فقیر سے صوفی ہو جاتا ہے، اور اس پر سے وہ جو اضافی عبادات اس پر لاگو ہوتی ہیں وہ اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. یہ سختیاں نفس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں. تو پھر وہ صرف ریفریشر کورس کرتا ہے کہ کہیں کہیں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، جہاں اس نے محسوس کیا کہ نفس منظور ہو رہا ہے، وہاں نفس کو سزا دینے کے لیے پسندیدہ ترین چیز سامنے رکھے گا اور مرچوں سے روٹی کھا لے گا تاکہ نفس کو سزا ملے. میں نے یہاں کسی گفتگو کے سلسلے میں ایک قصہ ایک صاحب کا سنایا تھا. فقیر تھے، درویش تھے. ایک روز بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے حلوائی کو دیکھا کہ حلوائی کی دکان پہ تازہ جلیبیاں تلی جا رہی ہیں. طبیعت بہت مچلی، تازہ گرم جلیبی کھائی جائے. جیب میں پیسے نہیں تھے. فقیر کبھی دستے سوال دراز نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے، سوال سے بچتا ہے. ایک بار میرے مرشد صاحب کی زبان سے غالباً سلپ ہو گئی وہ بات کہ اس جمعے چلو پاک پتن شریف چلیں. جو حکم، چلتے ہیں. چلے گئے ہم. 2-3 دن کے بعد بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اصل میں. تو اپنے آپ ہی کہنے لگے یہ میں نے زیادتی کر دی، کیا ہو گیا مجھ سے.
میں نے سوال کر لیا. تو میں چپ چاپ سنتا رہا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کروں. اب یہ بول رہے ہیں تو میں اس سے سیکھوں کچھ، اگر اس گفتگو سے مجھے مل جائے کچھ. تو پھر خود ہی مجھے مخاطب کر لیا. کہنے کہ معاف کرنا، میں نے تمہارے سامنے وہ سوال کر لیا تھا کہ پاک فتح شریف چلتے ہیں، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہ نہیں، مجھے سوال نہیں کرنا تھا. وہ اور بات ہے کہ پھر میں ہر فرائیڈے کو ان کو لے جانے لگ گیا خود ہی، کہ میرا دل چاہ رہا چلتے ہیں. پھر میں جھوٹ بولنے لگ گیا کہ میرا دل چاہ رہا پاک فتح شریف چلتے ہیں. تو ہر فرائیڈے کو ہم جانے لگے. ان دونوں فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی. تو فقیر دستے سوال دراز نہیں کرتا. تو ان صاحب نے بھی حلوائی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ جلیبیاں ادھار دے دو، میں کل پے کر دوں گا، یا تہیہ کر لیا کہ میں جلیبیاں کھاؤں گا. اگلے دن صبح اٹھے اور چکر لگایا شہر میں. ایک مکان بن رہا تھا. تو ان سے کہا کہ اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی مزدور تمہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ. تو وہ صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوتے رہے. شام کو چھٹی جب ہوئی تو انہیں 2 روپے ملے مزدوری کے. تو لے کے دکان پر چلے گئے حلوائی کی اور کہا کہ یہ 2 روپے کی جلیبیاں دے دو. وہ خاصا بڑا ڈھیر 2 روپے میں انہیں میسر ہو گیا. کھانے لگے. خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا میں نے. تو جلیبی لفافے سے نکالتے تھے، ہونٹوں تک لے آتے تھے اور اس کے بعد نالی میں پھینکتے تھے. ساتھ کہتے تھے لے اور کھا. تو تمام جلیبیاں یوں ہونٹوں تک لے گئے، نالی میں پھینک دی، اور ساتھ ہر مرتبہ یہی جملہ دہرایا کہ لے اور کھا. اب یہ نفس کو انہوں نے سزا دی، نفس کی خواہش کو انہوں نے رد کر دیا. تو یہ جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، اب یہ نفس پر قابو پانا، اس میں امتحان بہت آئیں گے، ہمارے آتے ہیں. آپ قطار میں کھڑے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ آپ سے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں کہوں کہ تم نے قطار توڑ دی، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی باری کا اتنی دیر سے. حق ہے وہ اس کا، لیکن فقیر نہیں اس کو کہے گا، بلکہ الٹا خوش دلی سے کہے گا کیا یہ آپ میری باری لے لیں، مجھے جلدی نہیں، میں بعد میں باری لے لوں گا، آپ آ جائیے. یہ ایک مثال دی میں نے. تو خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگ میں قربانی سے کام لینے لگتا ہے، ایثار سے کام لینے لگتا ہے انسان. تو یہ جو ایثار اور قربانی سے کام لیتا ہے خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگز میں، اور بات وہیں چلی جائے گی جو میں نیکی کی تعریف کیا کرتا ہوں کہ نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق، اپنی ضروریات، اپنے آرام اور اپنے مفادات پر دوسروں کی خواہشات، دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے مفادات کو ترجیح دے دے. اور میں اس بنیاد پر کہا کرتا ہوں یہ. تو جب ہم مخلوق کے ساتھ ایثار اور قربانی کا سلوک کرنے لگتے ہیں تو تزکیہ نفس بڑی تیزی سے ہونے لگتا ہے. اسی ضمن میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر بات کریں گے. کسی صاحب کا سوال ہے جو میں جواب کہیے تھے. کسی صاحب نے معافی مانگنے اور توبہ کرنے میں فرق بتا دے. لیکچر میں اپنے سورہ نور کا بتایا تھا. سورہ نور میں گناہ کبیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. اگر کوئی شخص گناہ کر چکا ہو تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو معافی اور توبہ کا طریقہ بتا دے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. اس کی ترتیب معافی اور توبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب ہے توبہ اور معافی. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے آئندہ کے لیے توبہ کریں اور اس کے بعد ماضی میں ہونے والی کوتاہی کے لیے معافی مانگیں رب تعالیٰ سے. اور یہ توبہ جو ہے کوشش کی جائے کہ پھر ٹوٹنے نہ پائے. توبہ کیجئے، اللہ سے معافی کی درخواست کیجئے. رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے.
میں تو یہ گمان رکھنے کو تیار نہیں رب کے بارے میں کہ مجھے وہ معاف نہیں فرمائے گا. وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ انسان اگر ایک بار معافی مانگ لے رب سے، کوئی اس کی شان غفوری یہی ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ اس اعتماد سے رب کے سامنے معافی مانگیے، توبہ کیجیے کہ رب معاف فرمانے والا ہے. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں. ضرور معاف کر دے گا. باقی طریقہ تو کوئی نیک آدمی آپ کو بتا پائے گا کہ معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ رب میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں. وہ جانتا ہے کہ نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس کوئی عقل ہے. تو میں اس سے جن الفاظ میں بھی درخواست کروں گا بشرطے کہ صدق دل سے کروں، انہی الفاظ کو قبول فرمائے گا اور معاف فرما دے گا. کسی صاحب نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کے رشتے کے بارے میں بات ہوئی تھی. کیا صاحب، آج کل لوگ بیٹوں کے رشتوں اور شادی کرتے وقت دولت پراپرٹی بہت دیکھا جاتا. ایسا کیوں؟ دینداری، اچھے اخلاق اور عادات کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا دولت میں سب کچھ ہے؟ جب انسان میں اخلاقی اقدار دم توڑ جائیں، وہاں کمزوری واقع ہو جائے، تو پھر انسان سیرت کی بجائے صورت دیکھنے لگتا ہے، ورچوز کی بجائے دولت مندی دیکھنے لگتا ہے. ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رب تعالی ایک لمحے میں شہنشاہ کو فقیر اور فقیر کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بارہا بہت دولت مند لوگوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا، اور آپ نے فاقہ کرنے والوں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہوگا. تو جو چیز اتنی غیر یقینی ہے اور اتنی ناپائیدار ہے، اس کو کیا دیکھنا. آج اگر ہم اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہوئے دوسروں کی دولت دیکھتے ہیں، ان کی جائیداد دیکھتے ہیں، کون جانے کہ کل کو وہ بینکرپٹ ہو جائے تو پھر کیا وہ رشتہ ختم کریں گے ہم کہ وہ غریب ہو گئے. لیکن اس کے برعکس جو اخلاقیات ہیں، ورچوز ہیں انسان کے، وہ پائیدار ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے. اور جس انسان میں اخلاقی خوبیاں ہیں، جس کی سیرت اچھی ہے، وہ اگر گر بھی جائے کسی وقت زمین پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا شخص جو صرف دولت مند ہے، باقی خوبیوں سے عاری ہے، وہ پھر ایک بار گرے تو دوبارہ اٹھتا نہیں. تو ایسی ناپائیدار چیز کو کیا دیکھنا. پھر انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.